ویلکم بیک ٹو انصاف 24/7 ود ارم اینڈ عرفان. بریک پہ جانے سے پہلے عائشہ ہمارے ساتھ ان کی کال تھی اور وہ ان کا کویشچن یہ تھا کہ ایک تو وہ اپنے مطلب بچے کی کسٹڈی کے لیے جو ہیں وہ فکر مند ہیں کہ مطلب اگر 7 سال کا بچہ ان کا ہو جاتا ہے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کو ابھی تک کوئی بچے کے ایکسپینسز یعنی نانفقہ وہ ان کو نہیں پے کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ کس طرح اپنے بچے کی کسٹڈی اپنے پاس رکھ سکتی ہیں, اور دوسرا ان کا کویشچن یہ ہے کہ کیونکہ ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہوئی ہے اور جو ان سے بھی ان کے بچے ہیں, تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا میرے بچے کو وہ انہیریٹنس یعنی حق وراثت سے محروم کر دیں گے اگر گفٹ کی صورت میں وہ اپنے پہلے بچوں کو ساری پراپرٹی ان کے نام کر دیتے ہیں, تو میرے بچے کو کیا وہ اس طرح محروم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, یہ ان کے 2 سوال ہیں. پہلے سوال کا جواب دیتی ہوں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باپ یہ مینٹیننس دینا باپ کی ذمہ داری ہے. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب میں جو قاضی کورٹس ہیں وہ تو یہاں تک بھی الاؤ کرتی ہیں کہ ایک عورت ہے, اس کے بچے ہیں تو وہ اس کو ولا دے. صحیح. اور میں نے ججمنٹس تو اس حد تک جو فقہ میں پڑھی ہیں کہ عورت کو اگر اس کی مرد کی کیپیسٹی ہے تو وہ عورت کو ایک ملازمہ بھی دے. جی. تو قانون جو ہمارا اسلامی قانون ہے وہ تو بڑا پریکٹیکل قانون ہے. صحیح. بڑا عملی قانون ہے اور قانون فطرت کے بڑے نزدیک ہے. صحیح. اب میں کسٹڈی کی 2 باتیں آپ کو بتاتی ہوں. جی. ایک ہے میل کسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں ولایت. صحیح. ولایت یہ ہوتی ہے باپ کا رائٹ, وہ ہوتی ہے میل کسٹڈی میں, کیونکہ بچہ جو ہے 7 سال کے بعد اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے. جی بالکل. اور مینٹل ڈیولپمنٹ کی صورت میں ولایت باپ اسی وقت اس کو ڈیزرو کرے گا اگر وہ اس نے بچے کو لک آفٹر کیا ہے. جی. اس کے بعد بھی عدالتوں کے پاس آج کل جو کورٹس کے ڈیسیشن ہیں وہ یہی ڈیسیشنز ہیں, عدالت کی جو فیصلے ہیں کہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے ویلفیئر آف دا مائنر. بچے کی بہبود سب سے اگر ایک آدمی نے شادی کر لی ہے, اسٹیپ مدر ہے وہاں, اور اس کے اپنے بچے بھی ہیں, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ فطرتی طور پر کیا ایک اسٹیپ چائلڈ کو وہ پیار اور محبت دے سکے گی جو ایک ماں نہیں دے رہی؟ اور وہ ماں جو شادی بھی نہیں کر رہی ہے بچے کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا رائٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہی از باؤنڈ ٹو مینٹین دا چائلڈ. ان کو مینٹیننس کے لیے عدالت سے یہ مینٹیننس لیں اور بچے کو اپنی کسٹڈی میں رکھیں, اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں, اس کی اچھی پرورش کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن یہی ہوگی کہ ویلفیئر آف دا مائنر. اب دوسری جو بات ہے, ایک کالر پروگرام میں اور شامل کروں گا اور اس کے بعد آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے. عائشہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی کال ڈراپ ہو گئی. کافی دیر سے کالر جو ہیں وہ لائن پہ تھے اور میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر سکا. جی اس پہ دوسری طرف بات کرتے ہیں جو انہوں نے پہلی تو کسٹڈی کے متعلق آپ نے بڑی بات کلیئر کر دی, اور جس طرح میں نے ابھی حوالہ دیا کہ مینٹیننس کے متعلق ایک کیس لا میں نے پڑھا اور جس میں یہی کہا گیا کہ میں آپ کو دوسری بات بتاتی ہوں. بات یہ ہے کہ ہر وہ بچہ جو لیگل ایئر ہوتا ہے, قانون جو قانونی وراثت اس کو محروم نہیں کرتا ہے. جی. تو اور نہ ہی ٹو دی ڈیٹریمنٹ آف دیٹ چائلڈ کوئی بھی شخص ایسا کام کر سکتا ہے. جو اس کی جائیداد ہے وہ اس کا وارث ہے اور اس کو ملے گا وراثت. اور اگر کسی طریقے سے اس کے انٹرسٹ کو جیپرڈائز کرنے کی کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو عدالتیں تو کھلی ہیں, اور عدالت میں جانا کوئی جرم نہیں ہے. عدالت میں جب آپ جاتے ہیں تو اپنے حق کے لیے جاتے ہیں. یہ تو ہمارے ہاں یہ سوچ ہے کہ وہ تو عدالت چلی گئی. بابا وہ گئی ہے اپنے رائٹ کے لیے گئی ہے, اور یہ قانون اسے اللہ نے دیا ہے, اپنے ملک کے قانون نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے.
تو اس کو جانا چاہیے. لیکن ان کے سوال سے ملتی جلتی بات ہے کہ گفٹ کر دی جاتی ہے پراپرٹی زندگی میں, بہت ایک خاص طور پہ جو ہے بچیاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے انہیریٹنس میں سے اپنی زندگی میں گفٹ. ان کو پتہ ہے کہ جب بھی سکسیشن اوپن ہوگی تو مسلم لا موجود ہے اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ پراپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کے بعد سکسیشن اوپن ہوتی ہے, لیکن زندگی میں جو ہے وہ گفٹ کر دی جاتی ہے ایٹ دی ایکسکلوژن آف ادر چائلڈ, لائک اسپیشلی دا فیمیل چائلڈ. اس کے لیے کوئی آپ جو دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے کہ قانوناً کوئی بھی مسلم جو ہے وہ ہبہ کر سکتا ہے اپنی انٹائر پراپرٹی کسی کے بھی فیور میں, تو اس کے لیے کوئی ایسا موجود ہے؟ دیکھیں جو مسلم ہے انٹائر پراپرٹی اسٹرینجر کو تو نہیں دے سکتا. جی اگر وہ اسٹرینجر کو دے گا تو کنسینٹ. سوری ٹو انٹرپٹ یو, ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اختر بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد. جی اختر صاحب کیا کوشچن ہے آپ کا؟ میرا کوشچن مین سے یہ ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے کوئی ایک بچوں کو غائب کر دیتا ہے تو سیشن کورٹس میں ہیبیس کارپس کی ریٹ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہی ہے کہ جب کورٹ کے سامنے یہ آ جاتی ہے ویلفیئر آف دا چائلڈ کا کوشچن آ جاتا ہے جی, تو مومنٹریلی کوئی بھی مطلب بچوں کی وہ گین کر سکتا ہے وہ سینٹیمنٹس. ہاں جی گارڈین ہاں جی ایگزیکٹلی. تو کورٹ وہ مومنٹریلی جب دیکھتی ہے تو کہ بچے کس کے ساتھ زیادہ وہ ہیں ریلیٹڈ تو ان کے حوالے کر دیتی ہے. تو جبکہ اس کے پس پشت جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ انوائرمنٹ آیا ہے ایکچولی بچوں کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں بھی کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے یا ہے. ٹھیک ہے اختر صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کے کوشچن کا. بھی ہم آپ کے کوشچن کا آنسر کرتے ہیں. ایبٹ آباد سے اختر صاحب ہمارے ساتھ. اس سے پہلے ہم گفٹ پہ بات کر رہے تھے, انٹائر پراپرٹی گفٹ کر دی جاتی ہے, کوئی ایسی کیا موجود ہے کہ کسی طرح سے ریسٹرکٹ کر دیا جائے؟ کیونکہ موجود تو قانون تو ہی ہے. میں نے اسی طرح میں ایک بل لائی ہوں میں اسمبلی میں, لیکن وہ بھی ہٹ ہوا. میں یہ چاہتی تھی کہ انہیریٹنس کورٹس بنے, صحیح, ایکسکلوسیولی انہیریٹنس کورٹس بنے, جو کہ ان ایشوز پر جو برننگ ایشوز ہیں ان کے اوپر اپنا فیصلہ دیں. ایک کبھی بھی ڈسکریمنیشن تو نہیں ہو سکتی نا کہ ایک بچہ جائیداد سے پوری طریقے سے محروم رہے اور باقی بچے جو ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کریں. تو پہلی عورت جو ہے, فرسٹ جو میریج ہے, یہی میرا آبجیکٹیو تھا جب میں یہ بل اسمبلی میں لائی کہ اگر ایک آدمی اپنی کیپریس میں, اپنے لالچ میں یا اپنی ہرس میں دوسری شادی کرتا ہے اور وہ یا تو عورت کو بہت مجبور کرتا ہے کہ وہ کنسنٹ دے, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ وداؤٹ کنسنٹ شادی کر لیتا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو اتنی سزا مل جائے, چھوٹی موٹی, اور وہ سزا بھی بڑی نامنل ہے, بہت نامنل سا اس کو فائن چند ہزار روپے اور 6 ماہ 1 سال تک کی قید. نہیں, وہ سیکشن 6 کے تحت جو اس کا فل ڈاور ہے فرسٹ وائف کا, اس کو ایز ایریئرز آف لینڈ ریونیو اور ایز لینڈ ریونیو کورٹ بن کر اس کو دلوائے عدالت, فیملی کورٹ. اس کے بچے اس کو نہیں چھینے, بچے عورت کے پاس رہیں, اس کو اپنے گھر سے ڈپرائیو نہ کرے, بچوں کو مینٹیننس دے. یہ بل اس بارے میں تھا. اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی ایم پی اے خاتون مل جائیں اس پروونشل اسمبلی میں, اور میں اپنے ان بلوں کو اس کے حوالے کر دوں کہ لائیں پنجاب. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیز پہ آپ کو کامیاب کرے. کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز ہلکی کر دیجیے گا اور میں بتائیے گا کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں عمران اسلم بات کر رہا ہوں. جی اسلم صاحب کیا کوشچن ہے آپ کا؟ میڈم میرا کوشچن یہ ہے کہ میری مسز نے میرے پر کیس کیا تھا کھلا کا. ٹھیک ہے کہ نہیں, جبکہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا وہ سب کچھ غلط تھا. میرے پاس ان کے صرف میرے ساتھ ان کا رفڑ یہ ڈالا تھا. ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے اگلا بچہ نہیں ہونے دینا. میں نے کہا وجہ کہتے وہ میری مرضی ہے. میں کہا آپ کی مرضی نہیں میری مرضی ہے, اگر آپ نے ایسا کام کرنا ہے تو اس کو آپ اپنے پاس رکھیں. میں نے اس کے بعد بڑی کوشش کی ہے, لیکن انہوں نے میرے ساتھ وہ کہتے نہیں جی ہم نے نہیں بھیجنا, نہیں ہمیں فیصلہ دینا. میں کہا یونین کاؤنسل میری بات سن لیجیے گا, میں معذرت کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ لکھ کے مجھے دے دیں تو میں آپ کو فیصلہ دے دوں. انہوں نے کیس کر دیا کہ میں نے اس کو نکالا اور میں اس کو کبھی مینٹیننس لیا ہی نہیں ہے. پہلے بچے کا خرچہ ٹوٹلی میں نے کیا, میرے پاس پروف ہے, اور میرا بچہ بھی ہے ایک, ٹھیک ہے نہیں. میں اس کو کیسے اپنے آپ کو اپنی مسز کو اپنے گھر میں لا سکتا ہوں؟ میں اگر وہ خلا کی ڈگری
کروا لیتی ہے, کیا میں اس کو پھر بھی اس کی اپنا حق جتا سکتا ہوں کہ نہیں جتا سکتا؟ میں اپنے بچے کو, میرے بچے کی مستقبل خراب ہو رہا ہے. بچے کی عمر کتنی بتائیں گے آپ؟ پیچھے لگی ہوئی ہے. بچے کی عمر بتائیے گا. واضح کہا ہے, میں کہا اگر آپ کو نہیں پسند آپ مجھے واضح کہہ دو, میرے کو خرچے بہت زیادہ ڈال رہی ہیں. ہم آپ کا سوال سمجھ چکے ہیں عمران صاحب, بچے کی عمر بتانا پسند کریں گے آپ؟ میرے بچے کی عمر سر 18 ماہ ہو گئی ہے. 18 ماہ. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا عمران صاحب. جی عمران صاحب, اب اس کے بعد چلتے ہیں اختر صاحب. جی ایبٹ آباد سے ہمیں کال کر رہے تھے اور انہوں نے ہم سے 2-3 چیزیں پوچھی کہ ایک جب پیرنٹس ہوتا ہے کسٹڈی کے میٹرز میں, ایک جنرل پریکٹس یہی ہے کہ پیرنٹس بچوں کو غائب کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ کسٹڈی کے لیے انٹائٹل رہیں گے اور ہم سے نہیں چھینی جائے گی. پہلی بات تو انہوں نے پوچھی کیا ہیبیس کارپس کی جو پٹیشن فائل کی جاتی ہے سیکشن 491 CRPC کے تحت, کیا وہ سیشن کورٹ میں ہو سکتی ہے اس کنڈیشن میں جبکہ بچوں کو غائب کر دیا جائے؟ بالکل ہو سکتی ہے. جی پہلا سوال تو آپ کا اختر صاحب یہی ہے کہ آپ بالکل سیشن کورٹ میں جا سکتے ہیں, اس چیز کے لیے جو ہے وہ ہیبیس کارپس کی آپ جو ہے وہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال جو ہے وہ انہوں نے پوچھا کہ بچوں کے سینٹیمنٹس کے متعلق. جی گارڈین شپ کے لیے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ کے علاوہ بھی کوئی تیسری تھرڈ پارٹی جو ہے وہ بھی اگر بچے کی کسٹڈی لینا چاہتی ہے اور گارڈین شپ اپنے آپ کو اپوائنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی کیا کورٹ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے؟ کورٹ جو ہے پیراماؤنٹ کنسیڈریشن تو جو ہے وہ بچے کی ویلفیئر ہے, تو اس کے علاوہ ایک گارڈین کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے اس کو کن ایریاز پر جو ہے وہ ایویلویٹ کیا جاتا ہے تو پھر اسے گارڈین شپ یہ اچھا سوال ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. دیکھیں ماں اور باپ نیچرل گارڈین ہوتے ہیں. صحیح. پھر اس کی لائن میں آتا ہے دادا, جی, پھر اس کے بعد نانی آتی ہے, بالکل, جی, پھر آنورڈ خالہ اور یہ اور دادی اور اس کے خالہ بعد سارا یہ. کی ہیں. لیکن اگر یہ سارے نہیں ہیں صحیح, تو پھر یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ یہ اجنبی آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ بچے کو لینا چاہتا ہوں. اڈاپشن کا لا ہمارے قانون میں نہیں ہے. جی, جی, ہم اڈاپشن کا لا انگلش قانون میں ہے, ہمارے ہاں بالکل, لیکن ہمارے ہاں اسلام میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن اگر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بچے کا مفاد, جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کو کہ پیراماؤنٹ ویلفیئر آف دا مائنر اس میں ہے کہ یہ آدمی کو بچہ دے دیا جائے, کسٹڈی دے دی جائے جہاں بچے کی ہیلتھ, اس کی ایجوکیشن کو وہ لک آفٹر کرے. اور عدالت اس میں ایک اور بات بھی کر سکتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عدالت ہمیشہ پیرنٹل جورسڈکشن رکھتی ہے. وہ ٹائم اینڈ اگین پتہ بھی کر سکتی ہے کہ یہ جو مائنر میں نے دیا ہے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. جی اس پہ ایک بات اس میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا. انہوں نے پوچھا کہ اکثر جو بچوں کی اوپینین لی جاتی ہے, اکثر 9 سال کی ایج کے بعد مانگ لی جاتی ہے, اوپینین بچوں کی بھی شامل کر لی جاتی ہے. ویلفیئر آف دی مائنر اور بچوں کی اگر جو اوپینین ہے کہیں کانٹراڈکٹ کرتی ہے تو پھر عدالتیں کیا بچوں کی اوپینین کو کس حد تک دیکھتی ہیں؟ دیکھیے بات سنیں, پریفرنسز آف دی مائنر کو تو عدالت کنسیڈر کرے گی. بالکل. ایک ایک ماں جو اپنے بچے کو جب بالکل بچہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. میں نے عدالت میں دیکھا ہے, میں جب جج تھی تو میں نے عدالت میں دیکھا کہ بچے کھڑے ہو کر ماں کو پہچاننے سے بھی گریزاں ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس ماں نے اس کو چھوڑ کر وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی اور اس نے وہاں شادی کر لی, اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو وہ ممتا کی محبت آئی ہے. تو بچے نہیں ایگری کرتے اس بات سے. بالکل صحیح. ان کی ذہن میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے بچے کا. بالکل. دیکھیں ماں اور بچے کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے. صحیح. قانونی انٹریکشن ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو ابھی بچہ پیدا ہی ہوا ہے, 1 دن کا ہے 2 دن کا ہے, ماں کے ساتھ لیٹا ہے لیکن ماں اسے ٹیمپل ڈاؤن نہیں کرتی. بالکل صحیح. دیکھیں نا, یہ ایک ان بٹوین ایک انٹریکشن ہوتا ہے ماں اور بیٹے کے درمیان. کراچی سے ماں سے تو بہتر ہے نہیں کوئی چیز. بالکل. جی یہاں پہ ایک اور کالر کو کراچی سے شامل کریں گے, دیکھتے ہیں کون بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ سر میرا نام محمد آصف ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی آصف صاحب اپنا کوشچن بتائیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے ایک گورنمنٹ محکمے میں, وفاقی گورنمنٹ محکمے میں جاب کرتے تھے, تو وہاں سے جو ہے ان کی جاب جو ہے ختم ہوئی, تو لہٰذا وہاں سے کسی قسم کا کوئی نوٹس یا کسی بھی قسم کا کوئی جواب ہم لوگوں کے پاس نہیں آیا, یا کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ نوٹس ہوتا ہے, اور وہاں سے ہم نے معلومات کری محکمے سے, تو وہاں سے ہمیں یہ جواب ملا ہے کہ کوئی سروس فائل یہاں پر موجود نہیں ہے.
आप बात कर रहे हैं कम्यूटेशन अलाउंसेस और पेंशन वगैरह की? नहीं, पेंशन वगैरह तो निकाल लीजिए। वालिद साहब की 20 साल की सर्विस थी जी, तो इस सिलसिले में बात कर रहा हूँ, तो उनको कोई किसी किस्म का कोई जॉब का खत्म होने का कोई नोटिस वगैरह कुछ भी हम लोगों को जो है ना नहीं भेजा गया। इसमें दादा भी हमारे महकमे में थे। इनको मुझे बताइएगा क्या इनको टर्मिनेट कर दिया गया है? जी, वो महकमा इनकम टैक्स उनका ताल्लुक था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके आप क्या जानना चाह रहे हैं इस बारे में? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी वालिदा है, मतलब बेवा है, वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया है, तो उस सिलसिले में जो है ना उनकी कोई हेल्प नहीं हुई या ना उनसे कोई नोटिस वगैरह किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इस सिलसिले में हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की सर। और हमारे जो ताया जान थे वो भी महकमे इसी महकमे में जो है ऑफिसर ग्रेड पर थे, मगर वो कोई हम लोगों के साथ कोई कॉपरेट नहीं किया हुआ। सही, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद आसिफ साहब। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं जी। हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन की और उसी को जो है वो रिज्यूम करेंगे जी। आपने बताया कि प्रेफरेंसेस, अच्छा कुछ इस तरह से भी होता है कि 7 साल तक बच्चा जो है वो माँ के पास रहा और बाप ने, यहाँ मेरा ख्याल एजुकेट करना चाहिए लोगों के, अगर आप देर कर देते हैं, 9 साल की उम्र में ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें प्रेफरेंसेस ऑफ द माइनर जो है उसको अदालत कंसिडर करती है किसी हद तक। अगर एक बाप ताख़ीर कर देता है, 7 साल के बाद वो नहीं जाता अपनी जो है वो कस्टडी लेने के लिए, तो 9 साल के बाद तो ऑब्वियसली एक बच्चा लगातार 9 साल जब माँ के पास रहता है तो उसकी प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली यही होगी कि मुझे माँ के साथ रखा जाए। कानून जो है वो विजिलेंट को सपोर्ट करता है, आइडोलेंट को नहीं सपोर्ट करता जी। अगर आप अपने राइट के बारे में सो जाते हैं और सोने के बाद अचानक जागते हैं जी, और फिर जाकर आप कहते हैं कि जी मेरा हक मिलना चाहिए, तो कानून कहते हैं नो जी, कहते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम पर आप नहीं आए हैं, आप विजिलेंट नहीं थे अपने हक के बारे में जी। अब और उसकी रिड्रेसल के बारे में जी। कहते हैं कि अ राइट डिलेड इज़ राइट डिनाइड। आप देख रहे हैं इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं आपके आइली इश्यूज़।